رہی ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، رپورٹر ڈائری کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان۔ آج ہم بات کریں گے ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ فیصل آباد سمیت ملک بھر میں مختلف حلقوں میں جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف مجموعی طور پر زیادہ سیٹیں لے گئی ہے، جبکہ جو پی ڈی ایم قیادت ہے وہ بہت کم سیٹیں لے سکی۔ پیپلز پارٹی کو دونوں میں سے 2 سیٹیں مل گئی۔ نون لیگ صرف 1 نشست پر کامیاب ہو سکی، وہ بھی صوبے کی تھی، جبکہ مرکز میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس میں شکست کے عوامل کیا تھے؟ کیا مہنگائی کی وجہ سے ان کی کمپین متاثر ہوئی؟ کیا جو عمران خان کا بیانیہ وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے؟ اور اسی طرح سے اگر بات کریں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو ان کے اوپر جو جس طرح سے پی ایم ایل انڈیپینڈنٹ ہے یا جو جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر کی قیمت کنٹرول نہیں ہو رہی، تو یہ تمام عوامل جانیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے فیصل آباد میں جو یہاں پر مختلف پارٹیز کے عہدے داران ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، کس طرح سے جو آنے والے جنرل انتخابات ہے اس کے لیے پی ایم ایل این تیاری کر رہی ہے، اور کیا اگر یہی کچھ رپیٹ ہو جاتا ہے تو پی ایم ایل این کیا اس کے لیے قبول کرے گی یا اس کے لیے یہ متوقع ہے کہ اب ان کے لیے جو شکست ہے وہ ایک لگی بندی چیز بن کے سامنے آ گئی، اور کیا مہنگائی آنے والے دنوں میں کنٹرول ہوگی؟ یہ تمام سوالات ہیں جن کا آج ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، جن میں ہمارے ساتھ تمام پارٹیوں کے سٹیک ہولڈرز موجود ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بات کریں اگر یہاں پر این اے 108 میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے تو یہاں پر انٹرسٹنگ چیزیں بھی کچھ اس میں رہی ہیں کہ جس میں یہاں پر عمران خان کا بیانیہ جو ہے سر چڑھ کر بولتا رہا، اور آپت شیر علی کافی بڑی لیڈ سے الیکشن لوز کر گئے۔ کئی وجوہات ہوں گی، تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر آل پاکستان آئل ٹینکر اونر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، مسلم لیگ نون سے بھی تعلق ہے، شافت علی کھٹک۔ تھینک یو خان صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ کیا کہیں گے یہاں پر کیا وجہ بنی آپ کی جماعت کی ہار کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شکریہ سٹی 41 کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بذات خود میں اپنے حادثے کی وجہ سے پوری کمپین میں حصہ نہیں لے سکا، صرف ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے یونین کونسل میں آیا تھا۔ دیکھیں عبد الرحمان بھائی، یہ بہت ساری وجوہات اس میں شامل ہیں جو چودھری عابد شیر علی صاحب کی شکست کا باعث بنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ فروری 2022 تک یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو کارکردگی تھی اس کا یہ عالم تھا کہ ان کے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ حلقے میں جانا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے اچانک دیکھا کہ حکومت تبدیل ہوئی، ایک بیانیہ ڈیولپ ہوا اور ان کا نیریٹو جو ہے وہ لوگوں کو اپیل کیا، اور ایک دم سنیریو جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو رہی صحیح کسر، ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب نے 60 روپے 30 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں، بجلی کے بل، دوسری کموڈیٹیز، ان چیزوں کی چیزیں اتنی تیزی سے بڑھیں کہ انہوں نے پی ایم ایل این کا گراف زمین بوس کر دیا، اور پی ٹی آئی کا جو جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عام آدمی کو یہ اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون پرائم منسٹر ہے، کون فنانس منسٹر ہے، کون وزیر اعلیٰ ہے۔ آپ یقین کریں ہم گراس روٹ لیول کے پالیٹکس کرتے ہیں۔ لوگوں کو سستی بجلی چاہیے، لوگوں کو سستی چینی چاہیے، سستا آٹا چاہیے، سستی دوائیں چاہیے، اور ان کو روزگار چاہیے۔ یہ چیزیں بیسک ان کی چیزیں ہیں، یہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہم نے بھی سوشل میڈیا میں اپنی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ آپ کے اس پورے اس سیاست کا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دے گا۔ اور انہوں نے اس وقت حکومت لی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بالکل نزا کی حالت میں تھی، اور انہوں نے پھر ان کو وینٹیلیٹر سے نکال کے ان کو پھر ایک نئی آکسیجن دی، اور آج عمران خان اپنی پاپولیرٹی کی جو ہے نا پیک پہ ہے، اس کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو الیکشن کا دن تھا وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا۔ دیکھیں میں خود میں نے پارٹی بیس پہ بھی الیکشن لڑے، خود میں نے 3 الیکشن لڑے، ہم نے ماشاءاللہ جیتے بھی ہیں۔ تو سب سے بہتر جو پرفارم کرتا ہے الیکشن والے دن وہی ون کرتا ہے۔ انہوں نے اس دن ووٹ نکالا، ان کی مینجمنٹ بڑی زبردست تھی، اور انہوں نے یہاں پہ پیسے کا استعمال بھی کیا۔ اس بات سے اگر کوئی انکار کرے تو یہ غلط بات ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کی جو ان کی مقامی قیادت تھی، اور ایون کہ ان کی جو باہر سے جو ان کی قیادت تھی وہ بھی اس حلقے میں ان تھی۔
کیونکہ وہ ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے. مثال کے طور پر اگر یہاں سے عمران خان لوز کر جاتے تو یہ پوری فیصل آباد کی جو مقامی قیادت تھی بمائے جناب فرخ حبیب صاحب کی کریڈیبلٹی پہ کویشچن مارک ہونا تھا. یہ لوگ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے اور اس سروائیول کی جنگ میں اور عمران خان اس سروائیول کی جنگ نے عمران خان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا. اور سب سے بڑی بات کہ ان کا جو ورکر تھا وہ چارج ہوا, ان میں ایک نئی ایک روح پھونکی گئی, ان کو ایک بیانیہ ان کو نیریٹو جو ہے وہ چل گیا, جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے نا وہ ان کی کامیابی کا باعث بنی. اور اس کے علاوہ خان صاحب ایک چیز دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ نون لیگ کی ورکر جو ہے وہ بڑا مایوس ہے. سر مایوس بالکل نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا اپوننٹ ایکٹیو ہو اور اس کو پوری سپورٹ ہو, آپ دیکھیں طاہر جمیل کے علاوہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں معذرت کے ساتھ, ان کی وہ ایکٹیویٹی صرف فوٹو سیشن کی حد تک تھی. ہم نے یہاں پہ الیکشن میں دیکھا, یہاں پہ الیکشن والے دن میں صرف ووٹ ڈالنے کے لیے آیا تھا کہ ان کی تمام مقامی قیادت N108 کے اندر تھی. یہ ان کا حق ہے, یہ وہ جمہوری پروسیس ہے. انہوں نے پورے تندہی سے دل جمی کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا. پھر دیکھیں انہوں نے عمران خان نے آ کے یہاں پہ جلسہ بھی کیا تھا. PMLN نے اس ضمنی الیکشن میں بالکل دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا. مثال کے طور پہ حمزہ شہباز شریف لاہور میں بیٹھے تھے, وہ باہر تو نہیں تھے, یہاں پہ آ کے کوئی جلسہ کر لیتے, کوئی جلسہ کو ممنوع تو نہیں تھا. وہ ابھی مریم نواز صاحبہ وہ لندن چلی گئیں. تمام لوگوں نے اپنے تئیں پہ سامنے سے جو اپوننٹ تھا وہ عمران خان تھا. عمران خان ایک جو ہے نا وہ ایک حقیقت بن چکا ہے, ایک پاپولر لیڈر ہے. پھر جو بات ٹیکنیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مقامی قیادت تھی اس کی وہ سروائیول کی جنگ تھی. جہاں سے الیکشن انہوں نے ہارنا تھا, عمران خان نے ان کی جان نہیں چھوڑنی تھی, اور انہوں نے تمام وسائل اس ضمنی الیکشن میں جھونک دیے, جس کی وجہ سے ان کی کامیابی کا باعث بنی. یہ وہ 3-4 چیزیں ہیں جو بیسک چیز تھی. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عابد شیر علی صاحب ایگزائل میں تھے, ان کا رابطہ بھی 2-3 مہینے میں اسی طرح بحال نہیں ہوتا. جب اب 4 سال سے لگاتار آپ اس میں لوگوں سے انٹیکٹ ہیں, اور پھر آ کے پھر 40 یا 37-38 یونین کونسل میں آ کے انڈیویجول آ کے رابطہ کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے. یہ بھی وجوہات تھیں. اور طاہر جمیل صاحب کے علاوہ کسی نے بھی اس طرح الیکشن نہیں لڑا جس طرح PTI کے لوگوں نے لڑا. بالکل وہ اپریشیبل گل ہے, اپریشیبل بات ہے کہ انہوں نے پوری تندہی کے ساتھ الیکشن لڑا, اور پھر وہ جیت کا آپ نے دیکھا جو رزلٹ نکلا ہے اس کا. جی ہاں, اس حوالے سے ناظرین شرافت علی کھٹک ہمیں بتا رہے تھے الیکشن ڈے کے روز کیا ہوا اور کیا وجوہات بنی جو PTI کی اتنی لیڈ سے جیت کی اور مسلم لیگ نون کی ہار کی. ابھی ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. ناظرین بات کریں اگر انتخابات کے حوالے سے تو یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو بہتر ثابت ہوئے ہیں, لیکن جو مسلم لیگ نون ہے ان کے لیے بڑی ورسٹ سچویشن آ گئی ہے کہ ان کے لیے اپنا ووٹر سپورٹر نکالنا مشکل ہو گیا. ہمارے ساتھ یہاں پر عمیر عظمت موجود ہیں, رپورٹر ہیں, سینئر پاکستان تحریک انصاف کی ویٹ کرتے ہیں. عمیر, کیا کہیں گے الیکشن جو ہوئے ہیں ضمنی, ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کتنی نتائج سے مطمئن ہے؟ چوری صاحب بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ اگر ہم اوور آل حلقوں کی سچویشن دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف موسٹلی سیٹوں پہ جیت پائی ہے. اور آپ دیکھیں اگر ہم فیصل آباد کی بات کریں NA108 سے مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, مگر اس کے باوجود 24,500 ووٹوں کے مارجن سے جو شکست ہے وہ PDM کا مقدر بنی ہے. اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو PDM ہے یا بالخصوص مسلم لیگ نون ہے, کیونکہ عابد شیر علی کا تعلق بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون سے ہے, ان کو اس سے سیکھنا ہوگا کہ آخر اس ہار کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, کیوں لوگوں نے ان کی آواز پہ باہر نہیں نکلے, کیوں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا اور بلے کے نشان پہ لوگوں نے مہر لگائی. ایک طرف یہ لوگ حکومت میں تھے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. مہنگائی کی وجہ سے مسلم لیگ نون سے جو موسٹلی لوگ ہیں, عوام ہیں, وہ ہمیں نالان دکھائی دیتی ہے. اور یہاں تک کہ خود چوہدری عابد شیر علی بھی اپنی ہی حکومت کے خلاف بولتے رہے, شاید وہ اپنی انتخابی مہم کو سیدھا کرنے کے لیے, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. مہنگائی بڑا ایلیمنٹ ہے یا عمران خان کا بیانیہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی.
ایک طرف پہ مہنگائی ہے، دوسری طرف عمران خان کا بیانیہ ہے کہ انہوں نے ایک ویو بنائی ہوئی ہے. آپ دیکھیں 3.5 سال پی ٹی آئی یا عمران خان اقتدار میں رہے، آج تک کوئی نہیں دیکھا کہ عمران خان کی کارکردگی کیا رہی ہے. 3.5 سالوں میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اتنا اچھا ڈیلیور کر پائی ہے. وہ ہو 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، مثالی اداروں میں اصلاحات، وہ پنجاب ہو، وہ وفاق ہو، دیگر صوبے ہوں. کیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ میں سمجھتا ہوں صرف اگر ہماری جو اکانومی کی حالت تھی وہ کچھ بہتر ہوئی تھی، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایکسپورٹس اس میں بہتر ہوئی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ ایسی سچویشنز بنی جس کا پاکستانی بزنس مین کو فائدہ ہوا، پاکستانی انڈسٹری کو فائدہ ہوا، اور پھر اس کو کیچ کر کیا پی ٹی آئی نے. اب خود کریڈٹ لیتے رہے، گو کہ کچھ سہولیات بھی دی گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں فیکٹرز ہی ہیں. اس میں مہنگائی ایک بڑا فیکٹر ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا جو بیانیہ ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پرموٹ کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے پی ڈی ایم کی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، تو یہ دونوں ہی بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس میں جو یہاں پر ضمنی انتخابات ہیں، ان کے نتائج کا کوئی جنرل انتخابات پہ بھی اثر پڑے گا؟ اگر ہم موجودہ سینیریو میں دیکھیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اس وقت بہت زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر سچویشن یہی رہتی ہے تو آئندہ جنرل الیکشنز میں بھی نتائج اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم سے عوام جو ہے وہ سخت خفا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی الیکشن کیمپین چلا رہی ہے. ایک عمران خان نے وہ نیریٹو رجیم چینج والا اور پھر امپورٹڈ حکومت والا، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف اپنا امیج بنا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی جو انتخابات ہے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ بیانیہ نہیں بنائے گی، صرف اور صرف کبھی حقیقی آزادی کو اور کبھی حقیقی غلامی سے نجات کو اور کبھی رجیم چینج کو. اس طرح کے مختلف موضوعات ہیں جن کو عمران خان یا ان کی جماعت جو ہے وہ بیانیہ بنا کے اپنی آئندہ کی کیمپین بھی چلائے گی. یہ جو 17 جولائی کو انتخابات جمعرات میں ہوئے تھے، ابھی یہاں پر فیصل آباد میں ہوئے، ان میں کوئی فرق ہے یا سیم ویو تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں انتخابات کے ایک چیز کا ڈفرنس ہے. اگر آپ ٹرن آؤٹ کی ووٹر کی شرح کی دیکھیں تو اوورآل وہ کم رہی ہے. اگر 97 کے جو ضمنی الیکشن تھے آپ اس میں دیکھیں کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ جنرل الیکشن سے بھی اوپر چلا گیا. اس کے مقابلے میں اگر یہ ضمنی انتخاب جو تھا بالخصوص این 108 کی ہم بات کریں تو یہاں پہ دونوں ہی بہت بڑے نام تھے، عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین اور دوسری سائڈ پہ عابد شیر علی. تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ یہاں پہ بھی ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوگا، لیکن اس حساب سے لوگ نہیں نکلے. بالخصوص فرسٹ ٹائم پہ تو بہت ہی کم تھا. آخر میں خیر مجموعی طور پہ وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 36% پہ چلا گیا، لیکن پھر بھی یہ اس طرح سے حوصلہ افزا نہیں ہے جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی. یہ وہی روایتی ٹرن آؤٹ ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح سیاسی جماعتیں روایتی انداز میں سیاست کر رہی ہیں اور اسی طریقے سے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی وہیں پہ اٹکا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال سے کم از کم جو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان کی جگہ فرق حبیب مقابلے میں ہوتے تو شاید ہار جاتے. میں نہیں یہ سمجھتا، کیونکہ اس وقت فضا ایسی ہے، پی ٹی آئی کا نیریٹو ایسا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے. گو کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی والے وہاں پہ ان کی بیٹی کو شکست ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا وہ موروثی سیاست کے مخالف تھا. وہ اس چیز سے اختلاف کر رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی اپنی بیٹی کو دوسرے شہر سے بلانے کی بجائے اگر پی ٹی آئی کے کسی مقامی رہنما کو، مقامی کارکن کو اگر ٹکٹ دے دیا جاتا تو شاید سچویشن اس چیز سے مختلف ہوتی. لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کریں گو کہ فاروق حبیب سے کافی زیادہ لوگوں کو تحفظات ہیں کہ انہوں نے حلقے میں اس طریقے سے وقت نہیں دیا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا اوورآل نیریٹو ہے یا پاپولیرٹی گراف ہے، کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف اٹریکٹ ہیں، بالخصوص سائلنٹ رپورٹر اور سائلنٹ ووٹر. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو خان کا یا پی ٹی آئی کا جو نظریاتی کارکن ہے وہ اپنے بلے کے ووٹ کی حفاظت کرتا، اور ووٹ جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ فاروق حبیب کو پڑنا تھا. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ووٹوں کا مارجن ہے اس میں کچھ حد تک کمی آ سکتی تھی، لیکن میں نہیں یہ سمجھتا کہ عابد شیر علی یہاں سے جیت پاتے. اچھا اس میں کتنا مورال اپو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا؟
PTI کا آپ دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بہت زیادہ مورال بلند ہوا ہے کہ 11 میں سے 8 نشستیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف جیت پاتی ہے، اور بالخصوص مسلم لیگ نون جو کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے صرف ایک سیٹ نکال پائی، اور ان لوگوں نے چن کے استعفے وہاں سے قبول کیے تھے، وہاں سے ایکسیپٹ کیے تھے جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بڑے امیدوار تھے، بڑے نام تھے، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ شکست جو ہے وہ ان کا مقدر بنی ہے، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی جو ہے وہ مزید اوپر چلی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ہوم ورک کرنے کا بھی PDM قیادت کو فائدہ نہیں ہوا اور انہیں اسپیشلی نون لیگ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فلائی اوور تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ فلائی اوور تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ جب بات کریں ناظرین یہاں پر الیکشن کے حوالے سے تو NA108 کے انتخابات بڑے انٹرسٹنگ ہوئے ہیں۔ یہاں پر مقابلہ کہا جا رہا تھا، لیکن جب رزلٹس آئے ہیں تو مقابلے کی کوئی نوبت ہی نہیں آئی، اور جو عمران خان ہیں وہ بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ تو یہاں پر ملک اصغر علی کیسر پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق MPA بھی ہیں، اور یہاں پر 2013 میں اور 2018 میں یہاں پر انتخابات میں حصہ بھی لے چکے ہیں۔ علاقے کے لوگوں کی مزاج اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ان کی نبض پر ہاتھ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مضبوط یہاں پر عہدیدار ہے، تو اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب کیا سمجھتے ہیں ایک بطور سیاسی لیڈر، بطور ایک سیاسی کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ یہاں پر MPA بھی رہے ہیں، انتخابات میں بھی حصہ لیتے رہیں، کیا مزاج تھا اس الیکشن میں جو آپ کو تھوڑا الگ لگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی الیکشن بڑا اچھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو عمران کے اس دعوے کو جو ہے وہ رد کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں الیکشن بہت اچھا ہوا ہے، کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ دا کریڈٹ گوز ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس جنہوں نے اس کا انعقاد کیا۔ لیکن دو چیزیں نظر آ رہی تھی کہ ایک تو ضمنی الیکشن ہے، کاسٹنگ ریٹ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوگا، لیکن صبح کو رش لگا، دوپہر کو پولنگ ویران رہے، اور آخری 2 گھنٹے میں لوگ باہر نکلے۔ ورکنگ ڈے تھے اور لوگ اپنے کاموں پہ گئے ہوئے تھے، اور ہماری توقع سے زیادہ کاسٹنگ ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فیکٹر ہیں، سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ ایک تو عمران خان کا جو ینگ ووٹر ہے وہ پوری قوت کے ساتھ بھگتا، اور دوسری وجہ تھی کہ عمران خان کے اندر ایک خوف تھا کہ میں کینڈیڈیٹ کھڑے کروں گا تو شاید کینڈیڈیٹس ہار جائیں، اس لیے اس نے زیادہ سیٹوں سے الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ لیکن یہ کب تک چلے گا؟ آگے جنرل الیکشن آنے ہیں، تو جو 350 سیٹ ہے قومی اسمبلی کی، سب پہ تو عمران تو کھڑا نہیں ہوگا۔ پھر وہ کینڈیڈیٹس کی جو ہیں وہ ان کی اپنی کارکردگی بھی نوٹ کی جاتی جب وہ الیکشن میں آتا ہے، جو پہلے سے الیکٹڈ ہے یا پہلے سے کینڈیڈیٹ ہے، تو ان سب چیزوں پہ پردہ پڑ گیا عمران خان کے کھڑے ہونے سے۔ جو اس کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا جی ہم تو ڈائریکٹ ووٹ خان صاحب کو دے رہے ہیں، جبکہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو تھا وہ فیصل آباد کا ہی تھا اور اچھا امیدوار تھا، وہ بھی کافی ووٹ لے گیا۔ کچھ ہماری سستی رہی PDM کے دوستوں کی، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کی، تو جتنا جوش و خروش PTI کے ورکرز میں تھا اتنا اس لیول پہ مسلم لیگ نون والے اپنا الیکشن جو ہے وہ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرف صاحب نے ایک کام کیا تھا کہ ووٹرز کو وہ 25 سال سے 18 سال پہ لے گیا۔ تو اب جو نوجوان پہلی دفعہ ووٹر بنتا ہے، 18 سال کی عمر، میں لڑکپن کہتا ہوں، 18 سے 22 سال، وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے۔ اس کو نہ انٹرنیشنل ایشوز کا پتہ ہوتا ہے، نہ ملک کے کرائسس کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ ایک آج کل ایک فیم میں وہ چل رہا ہے، اور فیم میں وہ لائک کر رہا ہے عمران خان کو۔ تو وہ جو ووٹر ہے جو اتنا، مطلب اس وقت جو 2-3 کروڑ ووٹر بنا تھا
جب یہ ووٹنگ ایج نیچے آئی تو وہ ووٹر جو ہے وہ شیک کر رہا ہے الیکشن کے رزلٹس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, مقابلے کی ہیں ٹیمیں دونوں, لیکن پھر الیکشن آئے گا. اگر عمران خان صاحب اس میں سے اوتھ لیتے ہیں کسی ایک سیٹ کا تو باقی سیٹیں ویکنٹ ہو جائیں گی, پھر الیکشن آئے گا, اور جو کمیاں کوتاہیاں پی ڈی ایم میں رہ گئی ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے اور ووٹرز کو اٹریکٹ کریں گے اس صورتحال میں کہ اصل ملک کے ایشوز کیا ہیں. دیکھیں نا, دنیا کے اندر آج نئی جو ہے وہ اسٹریٹجک کوآپریشن کی طرح, مطلب ملک ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں, نئے بلاک بن رہے ہیں, پرانے بلاک جو ہیں ان کو خطرہ ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, لیکن صرف یہی بات کرنی کہ وہ چور, یہ چور, وہ غلط کر گیا, وہ مہنگائی کر گیا, تو یہ نیشنل ایشوز نہیں ہیں. اچھا ملک صاحب, اس میں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر فرض کریں ابھی مزید ضمنی انتخابات آتے ہیں اور ان کا یہی رزلٹ رہتا ہے, تو جو گراف ہے پاپولیرٹی کا, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بہتر رہی ہے, پی ٹی اے بہتر رہی ہے, نون لیگ اینڈ پہ رہی ہے, تو یہ تو نون لیگ کے لیے سیاسی موت ہوگی. دیکھیں جی, میں اگر کوئی ایسی بات کروں گا تو شاید ان دوستوں کو برا لگے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ میاں نواز شریف باہر ہے ملک سے, اور پاکستان مسلم لیگ کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کا گڑھ تھا پنجاب, تو یہ دوسری جو ہے ان کو ہٹ کیا ہے عمران نے. پہلے پروونشل الیکشنز میں وہ سیٹیں لے گئے ساری, اب وہ پنجاب سے جو ہے یہ اپنا قومی کی بھی سیٹیں لے گئے. تو ان کو اپنی صفوں کو بہتر کرنا چاہیے, بہتر مینجمنٹ کرنی چاہیے, اپنے بیانیے کو درست کرنا چاہیے, اور جو ان پہ جو بھی کوئی مخالف جماعتیں الزامات لگاتی ہیں ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی میں تو بطور کارکن پاکستان پیپلز پارٹی میں نے زرداری صاحب کو مبارک دی ہے. تو میں نے کہا جناب کہ 100% رزلٹ ہے ہمارا, 2 آؤٹ آف 2, دونوں سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. اور اگر اس کے الیکشن کی تعداد کو ہم دیکھیں ایم این ایز کی, تو عمران خان صاحب نے لوز کیا ہے. ہم نے ان کی 2 سیٹیں چھینی ہیں, پی ڈی ایم کی مدد سے چھینی ہیں. پی ڈی ایم نے ہمیں ادھر سپورٹ کیا ہے پورا, مسلم لیگ نون نے, باقی جماعتوں نے, لیکن جو ہے وہ نتیجہ ہمارے حق میں آیا. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی, جتنی تیز سیاست ہو گئی ہے یہ تو ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ. اب ایک بیان آپ کو بہت پیچھے لے جاتا ہے کسی بھی سیاستدان کو, اور ایک بیان آپ کو بہت زیادہ آگے لے جاتا ہے. عام انتخابات کے حوالے سے پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, کیا مل کے لڑیں گے یا الگ الگ ہو جائیں گے؟ دیکھیں, یہ لیڈرشپ کے معاملات ہیں. سچی بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ کسی حد تک تو ساتھ چلتے ہیں, لیکن جتنی ریولری رہی ہے سیاست میں مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی, تو اس میں ہمیں بھی کویسچن لوگ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا. پھر محترمہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک بک لکھی تھی ریکنسیلیشن. تو ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں طے ہوتی ہیں, ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. دروازے نہ کبھی سیاسی جماعتوں کے لیے بند ہوتے ہیں, نہ کرنے چاہیے. جیسے خان صاحب کی جب حکومت بنی تو میاں شہباز شریف نے, زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, آپ ملک کی ترقی کے لیے ایک روڈ میپ تیار کریں, اس میں اکنامک جو ہے معاملات اکانومی کے, اس پہ کوئی ہم بہتر فیصلہ کر سکیں, جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس پہ ہم سوچ سکیں. لیکن خان صاحب نے ان کو ریفیوز کیا, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو قبل وقت ہی جو ہے وہ گورنمنٹ سے جانا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں ڈائلاگ میں بیٹھ کر, ڈائلاگ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے. میں تو یہ چاہتا ہوں بطور سیاسی کارکن, یا جو میرا تجربہ ہے, کہ تمام جماعتوں کے بندے لے کر ایک تھنک ٹینک بننا چاہیے, اور پاکستان کا ایک جو میپ ہے کہ جی ہم نے اگر گھنٹہ گھر پہنچنا ہے 8 کی بجائے 10 دن لگ جائیں گے, لیکن کوئی روڈ میپ تو ہو نا کہ ہم نے اپنے جو ٹارگیٹس ہیں وہ کیسے حاصل کرنے ہیں, ایگریکلچر میں کیسے حاصل کرنے ہیں, فصلوں کو جو مطلب کتنی ہمیں چاہیے, کتنی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, کتنی امپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہماری ایکسپورٹ ہے, کپڑے کی ہے, گارمنٹس کی ہے. جب تک ہم ٹارگیٹ سامنے رکھ کے, کوئی بھی گورنمنٹ آئے ان ٹارگیٹس کو
कोई हिला ना सके, कोई उस पॉलिसी को तब्दील ना कर सके, उसके लिए तमाम जमातों को बैठकर मुल्क के लिए फ़ैसला करना होगा, ताकि हम दूसरे मुल्कों की हम पे नज़रें हैं, हम किसी के लिए तरन वाला ना साबित हों। अच्छा, कोई आने वाले इलेक्शन में पीटीआई के साथ भी बैठा जा सकता है पीपल्स पार्टी की जानिब से? जी, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आपने देखा होगा वो एक ट्वीट आई थी, मलक रियाज साहब कह रहे थे कि जी खान साहब कह रहा है कि मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी अपनी लीडरशिप से और मुखालफ जमातों के लीडरशिप से मेरी दरख्वास्त है कि उस वक्त ना जागें जब डंडा सर पे पड़े, पहले बैठ जाएं। जब किसी पे कोई बुरा वक्त आता है तो वो बैठने के लिए तैयार हो जाता है। यार अच्छे वक्त में बैठो, अच्छा सोचो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए। आज दुनिया में जो रिसेशन चल रहा है वो मैं पढ़ रहा था फ्रांस के बारे में भी, वहाँ पे भी पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगी हुई हैं। तो हमें इससे बचना है। भुट्टो साहब ने बहुत अरसा पहले कह दिया था, एक जावेद जमाल थे डस्का वाले, उन्होंने बुक लिखी थी भुट्टो साहब की पेशीन गोइयाँ, तो उन्होंने कहा था मुस्तकबिल की जंगें हथियारों पे नहीं होंगी, दुश्मन आपकी रोटी छीनेगा, आप भूख से मरेंगे, दुश्मन आपका पानी छीनेगा, आप पानी की वजह से मरेंगे। तो आज वो हालात दुनिया में पैदा हो रहे हैं। उसका विजन था उस लीडर का आने वाले वक्तों का। तो हमें अपनी इकॉनमी को जो है वो एमरजेंसी लगाकर उसको सारा जो ताजर तबका है मुल्क का, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनकी तजावीज़ लेकर हमें अपनी पॉलिसी डेवलप करनी होगी। अगर हमें हमारी कौम को रोटी पेट भर के मिलेगी तो वो मज़दूरी भी करेगा, वो अपना बिज़नेस भी करेगा। अगर वो इसी चक्कर में रहा कि मैंने बिल कहाँ से देना है, तो मैंने अपने बच्चों की फ़ीस कहाँ से देनी है, तो फिर आप मत सोचें कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम एक अच्छी कौम बन सकेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक असगर अली कैसर मौजूद थे, जो बता रहे थे अपना पीडीएम का नुक्ता नज़र और इसके अलावा अपनी पार्टी का जो भी नुक्ता नज़र है इंतखाबात क्यों आ रहे, इस हवाले से इन्होंने डिटेल के साथ हमें बताया। नाज़रीन, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें यहाँ पर एन 108 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से हारी है। इससे कबल जब 2018 में इंतखाबात हारे थे तो वो बहुत मामूली मार्जिन था, सिर्फ 1211 वोटों का, लेकिन अभी यहाँ पर एक 24,000 से ज़ायद की जो लीड है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की है। तो इसमें क्या वजूहत हैं? मुस्लिम लीग नून के MP मियां ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, आपने तो ये सारा कुछ करीब से देखा है, रोज़ाना हिस्सा बने रहे, आबद शेर अली के साथ सिर्फ आप ही मौजूद रहे। क्या वजह रही कि आपने मुसलसल कंपेन चलाई जबकि दूसरी पार्टी ने कंपेन भी नहीं चलाई और इतनी लीड आपको लगी? देखें, एक तो जो महंगाई है उसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान की आवाम पर है, और आवाम ये समझती है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसने महंगाई की है, जबकि असल बात कुछ और है। और इसी तरह जो बिजली के बिल हैं वो आप देखें कि 16 जगह पर फैसलाबाद में NA 108 में एहतजाज किया गया, वहाँ पर कोई 400, 600, 200 बंदा जो था वो सड़क ब्लॉक की, औरतें बेचारी शोर ववेला करती रहीं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती रहीं। अब दौरान इलेक्शन अगर किसी हलके के अंदर अगर एहतजाज होगा तो मुझे ये बताएं कि वो कैंडिडेट कैसे इलेक्शन जीत सकता है। और दूसरी बात ये है कि कुछ हमारी जो पार्टी पॉलिसी थी उसमें भी कुछ खामियां थीं। उसमें आप देखें कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों ने इलेक्शन लड़ा है उस तरह हमारी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकी, और कुछ हमारा इलेक्शन डे जो था उसमें भी बहुत मिसमैनेज हुआ, क्योंकि 2 ग्रुप्स थे, एक चौधरी शेर अली ग्रुप था, एक राना सना ग्रुप था। तो ये दोनों ग्रुपों में जो जिस तरह सुलह होनी चाहिए थी उस तरह सुलह नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वर्कर जो थे वो जिस दिलजोई से उनको काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर सके।
آپ دیکھیں کہ نہر کے اس طرف اور نہر کے اس طرف نتیجہ جو ہے وہ بڑا ڈفرنٹ ہے. اب یہاں سے ہم جو ہیں وہ دیکھیں بہت بھاری لیڈ سے ہارے ہیں, اور سمنا آباد جیسے علاقہ جو پیورلی مسلم لیگ کا علاقہ ہے وہاں سے ہم 4200 کی لیڈ سے ہارے ہیں. اسی طرح ناظم آباد جو ہے یہ 1800 سے ہار گئے. تو یہ بہت بڑے بڑے مارجن سے ہارنے والا الیکشن نہیں تھا. اس میں ٹیم ورک کی ضرورت تھی, اس میں محنت کی ضرورت تھی, اس میں لوگوں کے پاس گھر گھر جانے کی ضرورت تھی. تو ہماری کچھ خامیاں تھیں جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر ٹوٹا نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ بددل ہو کر گھروں میں بیٹھ گیا تھا کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ ایک بندہ 18,000 روپے کمانے والا بندہ ہے, اس کے گھر میں جب 20,000 بل بجلی کا آئے گا, مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح ہمیں ووٹ دے گا؟ وہ کبھی بھی ووٹ نہیں ہمیں دے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسری اشیاء خرد و نوش جو ہیں, آپ صرف آٹے کو دیکھ لیں, آٹا دیکھیں کہاں پہ پہنچ چکا ہے. غریب آدمی نے تو آٹے پہ گزارا کرنا ہے. گھی کے ریٹ آپ دیکھ لیں, دالوں کے ریٹ آپ دیکھ لیں, سبزیوں کے ریٹ دیکھ لیں. سیلاب کی وجہ سے بہت سے جو ریٹس تھے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر تھے کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود ہم نے کافی کوشش کی. ہماری حکومت نے بجلی میں بھی ریلیف دیا, پٹرول میں بھی ریلیف دینے کی کوشش کی, لیکن وہ ریلیف ناکافی تھا. میرے خیال سے عوام نے جو ہے وہ ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنا بدلہ لیا ہے. اور عابد شیر علی صاحب کو پچھلے جو الیکشن ہوا تھا اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 35,000 ووٹ جو ہیں وہ کم ملے ہیں, اور وہ 35,000 پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز ہی ہیں جو گھروں میں بیٹھے رہے, جو ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشنوں پر نہیں پہنچے. کیونکہ ان تک پہنچنے کے لیے نہ تو ہماری پارٹی نے کوئی اس کا سدباب کیا, نہ اس طرح دلجوئی سے کمپین چلائی. تو یہ معاملات ہیں ہمارے الیکشن لوز کرنے کے. اچھا میاں صاحب, آپ نے کہا کہ یہاں پر جو صلح نہیں ہوئی تو 2002, 2008 اور 2013 کا انتخاب بغیر صلح کے عابد شیر علی نے لڑا اور بھاری اکثریت سے جیتا. تو ابھی یہاں پر مطلب جو نیم صلح تھی وہ فائدے کے بجائے نقصان میں بدل گئی آپ کے کہنے کے مطابق؟ دیکھیں یہ باتیں تو اب میں نہیں بتا سکتا کہ صلح کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے, وہ تو اب الیکشن نے ہی بتایا ہے کہ صلح کا کیا بنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے میں ناکام رہتے ہیں, جب آپ اپنے جو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کی کیئر نہیں کرتے, تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو نثار کالونی ہے, سمنا آباد ہے, جوالا نگر ہے, امین آباد ہے, اسی طرح محلہ سانگلا ہے, اسی طرح نولٹی پل ہے, پھر آگے آ جائیں سر سید ٹاؤن کے کچھ علاقے ہیں, ناظم آباد ہے. تو یہ سارے علاقے جو ہیں اس میں بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوس کن کارکردگی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے اپنی پارٹی کی ہے, پارٹی کے کارکنوں کی ہے, پارٹی کی لیڈرشپ کی ہے. دیکھیں عمران خان خود آیا, فیصل آباد جلسہ کر گیا. ہمارے جو لیڈرشپ تھی اس میں سے کوئی نہیں آ سکا, ہم بغیر لیڈرشپ کے یہاں پہ الیکشن لڑتے رہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ مسلم لیگ نون کے ورکروں نے محنت کی, عابد شیر علی صاحب نے محنت کی, اور ہم نے 76,000 جو ہیں وہ ووٹ لیے ہیں. اور یہ کوئی تھوڑے ووٹ نہیں ہیں, ضمنی الیکشن کے اندر 76,000 ووٹ لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عابد شیر علی صاحب نے بہترین جو ہے وہ, حالانکہ وہ دن رات محنت کرتے رہے, لیکن کچھ ٹیم میں لوگ ایسے تھے جن کی کچھ خامیاں تھیں, کچھ کوتاہیاں تھیں, جس کی وجہ سے سارا ملبہ جو ہے وہ عابد شیر علی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا, جمعرے میں الیکشن ہوا تو بھاری لیڈ سے ہرے, یہاں 17 جولائی کو, ابھی جو ہے وہ 16 اکتوبر کو ہوا, بھاری لیڈ سے ہار گئے. ضمنی انتخابات تو چلیں دیکھ لیے ہم نے, جنرل پہ اس کا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جنرل الیکشن کا جو مورال ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشن کا اس سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھیں پیورلی جس کی پاس صوبائی حکومت ہوگی اس کا وہ اپر ہینڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے خلاف پولیس کو استعمال کیا گیا, ہمارے خلاف پی ایچ اے کو استعمال کیا گیا, کارپوریشن کو استعمال کیا گیا. تمام جو ادارے تھے پنجاب حکومت کے, تمام اداروں نے ہمارے خلاف, ہمارے کارکنوں کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں
وہ آپ کی کیمرے کی آنکھوں نے بھی دیکھی ہیں اور سب چیزیں الیکشن ڈے کو بھی انہوں نے دیکھا کہ کس طرح پولیس نے ہمارے بندوں کو پولنگ اسٹیشنز کے اندر نہیں جانے دیا، اور جو بیگ تھے، جو ڈبے تھے پولنگ کے جس میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں، وہ ڈبے جو ہیں وہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس تھے ان سے دور رکھے گئے۔ کئی جگہ پر تو میں نے جا کر جھگڑا کیا، بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ پولنگ ایجنٹ کا تو کام ہے ڈبوں کے پاس بیٹھنا، ڈبوں کو اپنی نگرانی میں رکھنا، ڈبوں کو اپنی نگرانی میں پیک کروانا، ڈبوں کو اپنے پاس رکھنا، اور کاپیوں کے جو نمبرز ہوتے ہیں، سیریل نمبرز ہوتے ہیں، ان کو نوٹ کرنا۔ لیکن یہاں پر بہت ساری خامیاں تھیں۔ انشاءاللہ اب ہم نئے عزم کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ نکلیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو فتح سے ہمکنار کروائیں گے۔ آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی شاید ضمنی انتخابات تو ابھی کوئی اناؤنس نہ ہوں، لیکن جو پنجاب حکومت کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، ایسا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں پنجاب حکومت جو ہے وہ تو زبردستی آپ دیکھیں کہ پرویز الہی کو دی گئی۔ کچھ طاقتیں تھیں جنہوں نے پنجاب حکومت کو پرویز الہی کے حوالے کیا، اور وہی طاقتیں جو ہیں وہ اب ضمنی الیکشن میں ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں، ان کو ووٹ بھی ڈلوا رہی ہیں، ان کو سب کچھ کر رہی ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے اس میں فیصلہ عوام کو کرنا ہوتا ہے، اس میں کسی ادارے کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تو پھر نواز شریف کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ میاں صاحب انشاءاللہ اگلے مہینے شنید ہے کہ واپس آ رہے ہیں، اور میاں صاحب آ کر اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے بڑا ایک آپ نے جو ہے وہ آپ نون لیگ نے بنایا ہوا تھا کہ وہ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن کچھ ایسا دیکھنے میں نظر نہیں آیا معجزہ۔ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی ڈالر کا 20 روپے ریٹ کم کیا، کو 15 روپے 13 روپے انہوں نے پٹرول کا ریٹ کم کیا، اسی طرح ڈیزل کا ریٹ کم کیا، بجلی کا 4 روپے 71 پیسے ابھی اسی ہفتے ڈاؤن کیا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری پارٹی بھی دن رات محنت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں معاملات اتنے خراب ہو چکے تھے، لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان نے 4 سال کے اندر ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ہم دوبارہ سے پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں، پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں، اور اگر یہ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوگا تو اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اپنی سیاست بچانا بہت آسان تھا۔ ہم کہتے کہ ٹھیک ہے عمران خان جہاں پر لگا ہوا ہے وہاں پر سال اور حکومت کر لے تو اس کا بیڑا غرق ہو جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، جو پاکستان ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہا تھا، جو لوگ سری لنکا بننے کی باتیں کرنے لگ گئے، تو اس وجہ سے ہم نے اپنی سیاست کو نہیں دیکھا۔ ہم نے سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دی ہے، اور ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے یہ سارا طوق جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ ہم انشاءاللہ ہوپ فل ہیں کہ ہماری حکومت، ہماری ٹیم انشاءاللہ دن رات محنت کر رہی ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں انشاءاللہ کامیابی ہمیں ضرور ملے گی۔ عام انتخابات کب دیکھ رہے ہیں؟ عام انتخابات انشاءاللہ 2023 میں ہوں گے، اور اپنے وقت پر ہوں گے۔ کہ جو لوگ ایسے بڑکے مارتے پھر رہے ہیں ان کی خالی بڑکے ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ اور ضمنی الیکشن بھی جو ہیں وہ دیکھیں کہ عمران خان کی 8 سیٹیں تھیں، 8 میں سے 6 وہ لے گئے، 2 پی ڈی ایم لے گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ 2 سیٹیں اپنی لوز کر گیا، اور ہم نے دیکھیں 25% جو ہمارے لوگ تھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ جیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم جب بھی ضمنی الیکشن ہوگا اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے، اور انشاءاللہ عمران خان کو شکست دیں گے۔ جس حوالے سے لیگی ایم پی میاں طاہر جمیل بتا رہے تھے کہ الیکشن کے حوالے سے کس طرح سے مسلم لیگ نون کو مار پڑی، کون سی وجوہات تھیں جو ان کا ووٹر بد دل ہوا، اور آنے والے دنوں میں کس طرح سے وہ اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں۔ ناظرین، کوشش کی اسٹیک ہولڈرز کا موقف آپ تک پہنچائیں، اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر، یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ ہیں، ہم طور پر اقدامات بھی کریں۔